जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं हूँ महावश ख़ान 39 न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने। आज जो शख्सियत मेरे साथ जिनका इंटरव्यू करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये ना सिर्फ बर्लिन शहर बल्कि जर्मनी में ओवरऑल जो है काफ़ी जो है वो मशहूर और जानी पहचानी शख्सियत है। इसकी वजह वो काम हैं जो फलाही काम ये अपनी सारी ज़िंदगी से करते चले आ रहे हैं। इस वक्त भी तुर्की में जो क़यामत सुग़रा बरपा है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ मौजूद है। अब्दुल रज़ाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जो है वो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है तुर्की में, इससे मुतालिक बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सिस्टर ने फरमाया है कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, मैं ऐसी इतनी बड़ी शख्सियत तो नहीं हूँ। बहरहाल एक अदना से कारकुन हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मुख्तलिफ जो है ना जर्मनी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मैं मुंसलिक हूँ। और जो है ग्राड़ इस वक्त जो है जो तुर्की में ज़लज़ला आया, इस सिलसिले में सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही मुतहर्रिक हैं और वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीक़े से काम कर रही हैं। चाहे वो मैंने पैसे जमा करना हुआ, एक मस्जिदों ने जो है जो पैसे कलेक्शन किए हैं, एक मस्जिद अरबी मस्जिद ने 50,000 लास्ट जुमे को जमा हुआ है, 50,000 उन्होंने जमा किया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ मसाजिदें हैं जो अरबों की, उन्होंने जो है वो चूँकि अरबी और सीरिया और जहाँ तुर्की में मामला है तो इस सिलसिले में काफ़ी पैसे जमा हो रहे हैं। सिर्फ पैसे नहीं, जो है ना अपने कपड़े वगैरह इस सिलसिले में इतने जमा हो गए हैं कि भेजने की मुश्किल हो रही है। उसके लिए भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना मुस्लिमों की, गैर मुस्लिमों की सब खुली हुई हैं और दरवाजे सारे खोल दिए उन लोग, लेकिन जो है ना वो उनके पास जगह नहीं है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का प्रॉब्लम है, ये सारे मसाइल हैं। लेकिन मैंने कहने का मकसद ये है कि हर इंसान जो है जो भी यहाँ पे रह रहा है जर्मनी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि भाई वहाँ जो इतनी बड़ी क़यामत ज़ुग़रा आई है, किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो है ना जर्मन गवर्नमेंट ने जो है ना ये ऐलान कर दिया है कि वहाँ जो लोग परेशान हैं और जिनके जना बने वालदैन और जो इनके रिश्तेदार जो है ना वो इसमें ज़ाया हो चुके हैं, तो वो लोग आसानी से वीज़ा लेके जर्मनी आ सकते हैं, जर्मनी में वो रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जर्मन कम्युनिटी के लिए। सिर्फ जर्मन कम्युनिटी नहीं बना, इसके अंदर जना यहूदी और जना क्रिश्चियंस वगैरह उनकी भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और चर्च के अंदर वो जाके जना दुआएँ कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त जो एक तासुर मिलता है या दिया जाता है वो यही है कि इस वक्त हमारे अंदर एक अफरा तफरी है और हम सिवाय अपने बारे में सोचने के हम किसी दूसरे का दर्द नहीं रखते। लेकिन जब इस तरह के सानेहात होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी उम्मत जो है या हमारे मुसलमान बहन भाई जैसे कि हदीस शरीफ में है कि जो उम्मत है वो एक जिस्म की मानंद है। जब कहीं जिस्म में किसी एक जगह तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। तो ऐसे मौक़ों पर अंदाज़ा होता है कि जैसे कि अभी अब्दुल रज़ाक साहब ने बताया कि सिर्फ़ एक मस्जिद से 50,000 यूरो जमा हुए हैं तुर्की की इमदाद के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये तो वो काम है जो उम्मत कर रही है। तो मज़ीद आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि जो वहाँ पे काम चल रहा है, जो कुछ वहाँ चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, अब तक कितने नुकसान वहाँ हो चुका है और आप लोग मज़ीद क्या कुछ वहाँ पे कर चुके हैं, मतलब क्या कुछ कर चुके हैं और अब मज़ीद क्या कुछ करना चाहते हैं? इस सिलसिले में सिर्फ एक ही नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर, सारी के सारी मुतहर्रिक हैं, उनके कोऑर्डिनेशंस हैं और उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उनके एनजीओज़ वहाँ पे हैं और इस्लामिक लीफ हैं, हंजा है, वैसे यहाँ पे मिली गुरुश है और जो है दूसरे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है वहाँ जाके काम कर रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं, लोगों को अंदर से निकाल रही हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे तस्वीरें हम तक पहुँच रही हैं। ये अगर देखा जाए, सिस्टर ने जो कहा कि एक उम्मत का जो कंसेप्ट है कि अगर एक इंसान को माने अगर जिस्म में अगर दर्द हो तो पूरा, तो वो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं कि सारी की सारी उम्मत परेशान है। और जो ना वो लोग माने कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई हम जब रात सोते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई हो सकता है ये बिल्डिंग आज मेरे ऊपर गिर जाए, ये हो सकता है। बिल्कुल ये जो तुर्की में सारी चीज़ें, लोग बहुत अपने आप को जो ना वो कंसंट्रेट कर रहे हैं इस मामले में कि भाई दीनी लिहाज से कि भाई ये जो चीज़ आई है और किस तरीके से आई है और किस तरीके से हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर तरीके से गुजारना है, ताकि जो है ना वो अल्लाह के यहाँ भी हम सुरखरू हों और जो है ना उम्मत की मदद भी सही तरीके से कर सकें। तुर्की के
متعلق ترکی کا جو ملک ہے اس کے متعلق ایک ہم لوگوں کے جو ذہن میں ایک چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ یہ بہت ہی ماڈرنائز کنٹری ہے جہاں پر جو ہے وہ لوگ اسلام سے بہت دور ہیں اور بہت زیادہ لبرل قسم کے لوگ وہاں آباد ہیں، اور شاید کہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ان کے لیے یہ آزمائش اسی لیے آئی ہے۔ لیکن پیچھے کیمرے کے میری ان سے بات ہو رہی تھی تو ظاہر ہے جب ٹیمیں پہنچتی ہیں تو وہاں اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا وہ خاتون کا کہ وہ مطلب اتنی با ایمان خاتون تھی کہ اس کا وہ جب وہ اس کا کوئی اسکارف کا معاملہ تھا نا، تو چلیں یہ واقعہ ہم عبدالرزاق صاحب سے ہی سنتے ہیں۔ ترکی جیسے کہ سسٹر نے بتایا کہ ترکی ماڈرن تھا، واقعی ماڈرن تھا، لیکن اب الحمدللہ اس کی جو نا وہ اٹھان جو ہے نا اسلام کی طرف ہو رہی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو لوگوں کو بالکل سن کے تڑپا دیتا ہے کہ پورا کا پورا خاندان ایک مکان سے نکلا، اور جناب وہ اس میں جو خاتون تھی وہ جب نکلی تو گھبراہٹ میں تو اپنا جو ہے نا وہ سر کا جو ہیڈ اسکارف ہے وہ بھول گئیں، کیونکہ وہاں مانے لوگ پہنتے ہیں ہیڈ اسکارف، اور یہ اسلامی مانے طریقۂ کار ہے ہیڈ اسکارف پہننے کا۔ اور بولی رکو میں ابھی اپنا ہیڈ اسکارف لینے کے لیے جاتی ہوں، اور وہ اندر گئی، اسی وقت بلڈنگ جو ہے نا پوری کی پوری بسم ہو گئی، اور وہ خاتون جو ہے نا اس کے اندر مانے شہید ہو گئی، اور پورا خاندان کھڑا ہوا دیکھتا رہ گئی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا اپنے جو ہے نا سونے زیورات وغیرہ جو کچھ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ایسے موقع پہ اس کو لے کے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اس خاتون نے اس کی فکر نہیں کی، اس خاتون نے جو ہے نا اپنے ہیڈ اسکارف کی فکر کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کی اٹھان، ان کے ایمان کس طرح کی ان کی اٹھان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی جو ہے نا جو بھی میں نے قیامت صغریٰ گزری ہے اس میں جو ہے نا انہیں کامیاب کرے، اور ان کو جو ہے نا جنت الفردوس میں جو میں نے ضائع ہو چکے ہیں ان کو جو ہے نا وہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جو ہے نا جو لوگ بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم سوچیں کہ بھئی یہ چیز کبھی ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ سامنا ہو سکتا ہے۔ ترکی میں اور شام کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جو تباہی ترکی میں آئی ہے وہی شام میں آئی ہے، اور یہاں سے تمام ٹیمز جو ہیں وہ وہاں پہنچی ہوئی ہیں، نہ صرف وہ ترکی میں جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہیں بلکہ شامی مسلمانوں کی بھی اسی طریقے سے مدد کر رہی ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں اگر ہم جرمن حکومت کا کردار دیکھیں تو جرمن قوم جو ہے وہ بھی ایسے معاملات میں بڑی پیش رہتی ہے۔ جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ یہاں میرے جو بچوں کے اسکولز ہیں وہاں پہ باقاعدہ چیریٹی جمع ہو رہی ہے، چندہ جمع ہو رہا ہے، کپڑے جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہاں پہ جو لوگ جن کے سروں پر چھت نہیں ہے، صرف آسمان ہے، برف باری میں، شدید سردی میں، بارش میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بے آسرا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں کے جو عوام ہیں انہوں نے اپنے طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے طور پر جو جرمن جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ مزید اور کیا اقدامات ہیں یہاں جرمن حکومت کے؟ جہاں تک اسکول کا معاملہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے کہ بھئی دیکھو یہاں ہم بالکل سیف ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کے ایک ملک کے اندر یہ تباہی آئی ہے۔ تو بچوں کو بچپن سے ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی جو ہے نا اس طرح کے معاملات ہوں تو کس طرح کیونکہ اسکول کے اندر بھی مدد کے لیے بولا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری جو یہاں پہ ہے کہ جو مختلف آرگنائزیشنز، خاص کر جو ہے نا وہ کرسچینٹی اور جو یہودی، ان کا ایک پروگرام ابھی جو ہے نا 2 روز کے بعد ہونے والا ہے، اور وہ ایک چرچ کے اندر جمع ہو رہے ہیں، چرچ میں مسلمز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، جمع ہو کر جو ہے نا وہاں کے لیے دعا کریں گے، یہاں تقریریں کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کس طرح کی جو ہے پریشانی وہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے مسلم جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں اور وہ جو ہے نا وہ بھی بدھ کے روز جمع ہو رہی ہیں، اور وہ ساری کے ساری جمع ہو کے وہاں جہاں برلن کے اندر ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے برانڈنبرگ ٹور، وہاں جمع ہو رہے ہیں، جس کے اندر مختلف آرگنائزیشن جو ہے نا جمع ہیں، اور وہ وہاں دعائیں جو ہے نا وہ کریں گے۔ جس طرح کہ عبدالرزاق صاحب نے بتایا کہ ترکی اور شام میں آنے والی اس آفت کے اور اس مشکل وقت میں جو ہے وہ نہ صرف امت مسلمہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے، بلکہ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ بدھ کے دن جو ہے وہ یہاں پہ ایک جو مطلب چرچ کے اندر جو ہے وہ یہودی اور عیسائی اور مسلمز جمع ہو کر وہاں پہ دعائیہ تقریبات کریں گے، اور جو برانڈنبرگ ٹور ہے وہاں پہ تمام امت مسلمہ جو یہاں پہ مسلم جو کمیونٹی ہے، آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ایک الگ پروگرام ارینج کیا ہے جو کہ وہاں پہ جو
جو شہید ہونے والے ہیں اس سانحے میں، جو اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. اب مزید یہ جو حکومت کی سطح پر جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ ابھی لیٹسٹ آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جرمن گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، جو بہت ہی خوبصورت فیصلہ ہے. وہ یہ کہ جو ترکی یہاں رہ رہے ہیں، ان کے رشتہ دار وہاں اگر وہ پریشان حال ہیں اور ان کے رشتہ دار ان کا اس میں انتقال ہو چکا ہے، تو جو زندہ حضرات ہیں وہ یہاں تشریف لا سکتے ہیں، اور ان کے ویزا کی کارروائی وغیرہ کرنے کے بعد وہ یہاں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو جرمن گورنمنٹ نے اپنے طور پر مدد، پیسے تو بھیج ہی رہے ہیں ان لوگ، ہر طرح کی مٹیریل وغیرہ بھیج رہے ہیں، سب کچھ جو ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ کافی لوگوں کے جو نا ہمارے جو نا وہ قریبی جو بہت سی جان پہچان ہیں کہ وہ لوگ کے کتنے کے 10 12 جو نا لوگ جو نا وہاں شہید ہو چکے ہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں. تو اس سلسلے میں جرمن گورنمنٹ کی ایک بہت اچھا اقدام ہے، یہ بہت اچھا قدم ہے یہ. ترکی کے بعد جرمنی وہ ملک ہے جہاں ترکی قوم کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں رہتی ہے، اور جرمن حکومت کی طرف سے اس اقدام کے ہم بہت جو ہے وہ یہ خوشائند اقدام ہے، اور ہم اس کو بہت سراہتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جرمن حکومت نے اگر یہ آفر کی ہے ان لوگوں کو جو وہاں پہ پرسانے کیا کہنا چاہیے کہ جو مشکل وقت میں جو ہے وہ وہاں اپنا جو ہے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، کہ جن کے رشتہ دار یہاں ہیں وہ ویزے لے کے یہاں آ سکتے ہیں. یہ بالکل وہی معاملات ہیں جو یوکرائن والوں کے ساتھ اس وقت کیے تھے. اس وقت بھی یہی اقدامات کیے گئے تھے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ یہاں آ کے رہ سکتے ہیں جنگ کے حوالے سے. اسی طریقے سے ٹرکی میں جو اس وقت زلزلہ آیا ہے، جو ایک قیامت صغریٰ برپا ہے، ایسے موقع پر اگر جرمن حکومت نے یہ اقدام اٹھایا ہے تو یہ واقعی قابل ستائش ہے. اپنی میزبان ماوش خان کو اجازت دیجیے، پھر نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور معاملے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.